يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ انتہائی اہم ترین اور مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہمارے لیے معلومات حاصل کرنے اور اپنے نیتوں کو ٹٹولنے، ایمان اور جذبہ محبت کو پہچاننے اور مزید اپنی موجودہ حالت کے اوپر غور کرنے کا ایک مختصر سا موقع ہے، چونکہ اس کے بعد ہمیں جمعہ جو آنے والا ہے وہ عید قربان کے بعد، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد آنے والا ہے۔ عید الاضحیٰ، عید قربان جو اب ہمیں درپیش ہے، اس کے متعلق ضروری مسائل سے واقفیت، معلومات سے واقفیت، قربانی کے مسائل، قربانی کے جانور کے مسائل، قربانی کے چرم کے مسائل، قربانی کی خرید و فروخت میں ہونے والی بے قاعدگیوں کے متعلق، مزید یوم عرفہ کی فضیلت، عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت اور تکبیرات تشریق جو یوم عرفہ کی فجر سے، یعنی 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنے ہیں، یہ تمام ضروری مسائل آج ہی کا دن ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں۔ کوشش کی جائے گی کہ یہ تمام چیزیں آپ حضرات کی گوشگزار کی جائیں
اور قربانی کے متعلق بھی جو ضروری ہمارے ذہنوں میں اشکالات ہے، مختصر طور پر آپ کے کچھ گزار کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ قربانی یہ اسلام کا ایک بہت بڑا امتیازی رکن ہے اور ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس اہم عبادت کو اللہ رب العزت نے اس کے سب سے اعلیٰ معیاری حصے کو، قربانی جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہو سکتی تھی، اس کو عملی طور پر اللہ نے اپنے انبیاء سے کروا کر ہمیں بتلایا ہے۔ یعنی یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ جو صرف آپ کو زبانی دے دیا گیا ہو، اس کی جو روح ہونی چاہیے، اس کی جو عمومی قربانی ہے وہی نہیں، بلکہ اس کی اصلیت اور اس کی روحانیت کو بھی پریکٹیکل طور پر انبیاء نے بتلایا ہے۔ یعنی قربانی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر ایک کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک اس کا ظاہر اور اس کی ایک حقیقت ہوتی۔ یہ جتنے انسان، جتنے لوگ، جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، ہر ایک کا ایک ظاہر ہے، ہر ایک کا چہرہ ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، لیکن یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کسی کا چہرہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی، کسی کا جسم اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت اس کے باطن میں ہوتی ہے، اصل شخصیت اور اصل پرسنالٹی تو اس کے اندر ہوتی۔ کسی آدمی کے متعلق رائے اس کے چہرے کو دیکھ کر قائم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے باطن کو اور اس کی اندرونی کیفیت کو نہ پہچان لیا جائے۔ تو کیفیتیں چہروں سے نہیں بنتی، کیفیتیں یعنی کسی کی متعلق کوئی ایک رائے چہروں سے قائم نہیں ہوتی بلکہ اس کی حقیقت سے قائم ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کے مزاج ہے کہ پوری اس کائنات میں اللہ نے ہر چیز، چاہے مادی چیز ہو، چاہے محسوس ہونے والی چیز ہو یا غیر محسوس ہونے والی، ہر ایک کے دو رخ اللہ نے پیدا کی، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن، ایک اس کا ظاہر، دوسری اس کی حقیقت۔ جیسے یہ چیز دنیا کے مادی چیزوں میں ہے، ویسے ہی عبادتوں میں بھی ہے۔ عبادتوں میں روزہ وہ نہیں ہے، آپ کو بارہا احادیث کریمہ سنایا گیا، روزے کا ظاہر یہ ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کے بھوکا رہے، لیکن فرمایا کہ حقیقت میں روزہ اسے نہیں کہا جاتا جو صبح سے شام تک کے بھوکا رہے۔ فرمایا اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ تمہارا روزہ حقیقتوں پر مبنی نہ ہو، تم گناہوں سے نہ بچتے ہو، اللہ کے رضا کے کام اگر نہیں کرتے ہو تو تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے بھوکے۔ تو ظاہر اس کا بھوکا پیاسا رہنا ہے، باطن اس کا اپنے آپ کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچانا روزہ کہلاتا ہے۔ نماز ظاہری طور پر 6 فرائض اس کے ہیں، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ آپ اپنے قلب کو اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر ڈال دیں۔ جہاں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، دل بازاروں میں گھوم رہا ہے، فرمایا وہ نماز نہیں ہے، وہ تو نماز کا ظاہر ہے، اس کا باطن یہ ہے کہ تمہارے سر سے پہلے تمہارا دل خدا کی چوکھٹ پہ جھکے، جو اس کا باطن ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ صرف پیسہ خرچ کر دینے کا نام نہیں ہے، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ اس کا ظاہر ہے، اس کا باطن یہ ہے کہ آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ مال کی میں محبت کو، میرے محبت بھرے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اس نیت سے اگر آپ نہیں خرچ کریں اور لاکھوں روپے بھی اگر آپ خرچ کر دیے تو زکوٰۃ کا جو فائدہ آپ کو ہونے والا ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قربانی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، قرب قیامت کے حالات نمودار ہو رہے ہیں، ہماری ہر چیز رسم و رواج کا شکار ہو گئی، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام۔ اسلام نے تو یہ سکھایا تھا کہ تمہارا دنیاوی بھی کوئی کام ہو، تمہاری تجارت ہو، تمہاری شادی بیاہ ہو، تمہارے ازدواجی تعلقات ہو، تمہارے اپنے بچوں کے لیے کمانا اور روزگار ہو، دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، اسے عبادت کیسے بنانا ہے اسلام نے وہ سکھایا۔ آپ بات کو سمجھیں،
اسلام کیا سیکھا ہے کہ ضرورت ہے، ازدواجی زندگی ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، لیکن اسے عبادت کیسے بنا دے اسلام نے سکھایا۔ کاروبار اور نوکری یہ آپ کی ضرورت ہے، اسلام اس کو عبادت کیسے بنا لینا ہے وہ سکھایا۔ بیوی بچوں سے محبت، انہیں کھلانا پلانا یہ آپ کی معاشرتی ضرورتیں ہیں، لیکن اسے عبادت کیسے بنا لیں اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری پوری زندگی، چاہے تجارت ہو یا ازدواجی زندگی ہو یا میری لوگوں سے ملاقات ہو، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور سب کچھ عبادت ہے، آپ بنا سکتے ہیں، اسلام نے یہ بتلایا۔ لیکن آج یہ ہو گیا ہے کہ دنیا تو ہماری دنیا کے حوالے ہوئی، لیکن دین بھی دنیا کے حوالے ہو رہا ہے۔ دین کے اندر سے بھی ہماری یہ روحانی کیفیتیں ختم ہو رہی ہیں، اس کے مقاصد ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قربانی کا دن آتے ہی لوگوں کے اندر قربانی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے یا قربانی کم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، پچھلے زمانے سے لے کر آج قربانیاں زیادہ ہو رہی ہیں، تعداد میں زیادہ ہے، جانور ایک سے اعلیٰ ایک فربہ آ رہے ہیں، ہر گھر میں تقریباً قربانی ہو رہی ہے، ہر آدمی قربانی دے رہا ہے، لیکن وہ روح اس کے اندر نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ایک رسمی طور پر دی جا رہی ہے۔ قربانی یہ ایک مکمل اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر اخلاص سے کیا جانے والا عمل ہے قربانی۔ شیطان کسی طریقے سے ہماری طبیعتوں میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ وہ دنیا کو تو دنیا کے خاطر کرا ہی رہا ہے۔ جیسے نوکری کرتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اپنا اسٹیٹس بڑھ جائے، میرا فلاں ہو جائے، میرا فلاں ہو جائے، کہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری حلال روزی کا انتظام ہو، میں اپنے بچوں کے منہ اور حلق کے اندر حلال روزی اور حلال نوالا ڈالوں گا، میں اپنے بچوں کو حلال طریقے سے پالوں گا تاکہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار ہو۔ یعنی اپنی کمائی میں اللہ کی فکر کے بجائے دنیا کی فکر۔ اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، سنت کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے اندر بھی ہم بجائے اللہ کو راضی کرنے کے دنیا والوں کی فکر ہے، دوستوں کی فکر ہے، رشتہ داروں کی فکر ہے، سسرال والوں کی فکر ہے، لوگ کیا کہیں گے کی فکر ہے۔ ان تمام فکروں کے مجموع کے اندر ہم حضور کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، تو ہماری ہر عبادت انہی لوگوں کے حوالے ہو گئی، بٹ گئی ہے لوگوں کے درمیان کہ یہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے۔ چنانچہ قربانی جیسا اہم فریضہ بھی اسی کے حوالے ہو گیا کہ جانور اچھا لینا ہے اس لیے کہ سمجھاوے میں ہمارا اپنا ایک رعب قائم ہو، محلے والوں میں ایک دکھاوا ہو، کسی کی کچھ خواہش ہو، کسی کا کچھ ہو، کسی کا کچھ ہو۔ یہ شیطان نے بڑی محنت کی ہے ہمارے اوپر، اور کرتے کرتے ہماری طبیعتوں کو واقعی بدل ڈالا۔ فکر تو یہ تھی کہ مولا یہ آپ نے جو قربانی کا حکم دیا ہے، اس قربانی کے حکم کے آگے ہمارے سر تسلیم و رضا سے جھک جاتے ہیں، ہم دنیا جہاں کی فکر کیے بغیر، دنیا جہاں کو ہماری پیٹھ پیچھے ڈال کر آپ کے حکم کے سامنے جیسے ذبح کر رہے ہیں ہم اپنے جانور کو، ایسے ہی ذبح کرتے ہیں ہم اپنے نفس کو، ہمارے شیطان کو، ہماری اپنی انانیت کو، ہماری اپنی خواہشات کو، ہماری اپنی طبیعتوں کو۔ قربانی کا روح یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم جب اپنے فرزند کو لیے چلے تھے تو ان کے دل میں ضرور خواہش تھی کہ یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا بیٹا ہے، بڑا ہوگا، میں نبی ہوں تو میرا بیٹا بھی نبی ہوگا۔ آرزو کیے تھے اللہ رب العزت سے، تمنا کی تھی اللہ سے کہ مولا مجھے اولاد چاہیے، اور یہ تمنا بھی حلال تمنا، جائز تمنا تھی، کوئی ناجائز نہیں تھی۔ اولاد کا ہاتھ تھامے ہیں تو یہ جائز اور حلال اور ان کے لیے انتہائی اہم فریضہ تھا، کوئی ناجائز تمنا نہیں تھی۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں جو محبت اپنے بیٹے سے ہے اس محبت کو لاؤ اور ہمارے سامنے ذبح کر دو، اس محبت کو لاؤ اور ہمارے سامنے ذبح کر دو۔ تو پھر دنیا کی ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ خواہشات
نفسانی خواہشات. یہ حضرت ابراہیم بلکہ انبیاء کرام کے خانوادے یہ قربانیاں دے کر، اپنے ہاتھوں سے یہ قربانیاں دے کر لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان آنے والی پوری رکاوٹوں کو، پوری دیواروں کو گرا دو اور منہدم کر دو. تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ آ رہی ہو، چاہے تمہارا نرم بستر، چاہے تمہارا انتہائی آرام دہ کمرہ، یا تمہارا انتہائی پرسکون گھر، یا تمہارا اپنا پرسکون گھریلو ماحول، یہ تمام چیزیں اس وقت تک تمہارے لیے رحمت ہے جب یہ لوگ اللہ تک پہنچنے میں سپورٹ کر رہے ہو. اور جس وقت اس میں سے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو فرمایا ڈرو اس سے. یہ کوئی تمہارے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، یہ آزمائش. انسان کا کاروبار بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے. اس وقت خوش ہونے کی ضرورت ہے جب اس کاروبار کے اندر سے بھی اللہ اپنی یاد کی توفیق دیتا ہے اور اپنے لیے ذکر اور اپنی یاد کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے جانے کی اگر توفیق دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کاروبار کیا اور کاروبار کیا، گھر کیا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولاد بھی ہو تو پھر تمہیں اس خواہش کو ہمارے سامنے ذبح کرنا پڑے گا. تو یہ عید قربان بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. ہم بڑے بڑے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جانور زبان حال سے ہمیں یہ پیغام دیتے جاتے ہیں کہ اے بہادر انسان، تو اپنی طاقت و قوت سے میری طاقت و قوت کو پچھاڑ دیا ہے نا. پہلوان اس وجہ سے نہیں، تیری پہلوانی کا امتحان اس میدان میں نہیں. تو پہلوان ہے تو اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اپنی انانیت کو پچھاڑ دے، اپنی خواہش کو پچھاڑ دے، اپنی خواہش کو ذبح کر. یہ تیرا کوئی کمال نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو تمہارے ہاتھ میں مسخر کر دیا ہے، تمہیں یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے تمہارے تابع کیا ہے، ورنہ تمہارے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے کہ تم کسی جانور کو ذبح کر سکو، کسی جانور کی جان لے سکو. وہ ایک جاندار ہے، اللہ نے باضابطہ اسے ایک مخلوق بنائی ہے، اس کی ایک قوت ہے، اس کی ایک طاقت ہے، اس کی ایک اپنی ایک شناخت ہے. اللہ نے فرمایا کذالک سخرھا لکم، اس طریقے سے ہم نے تمہارے ہاتھ میں اس کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا. کیوں کرا؟ فرمایا لتکبروا اللہ، تاکہ اس کنٹرول کو سمجھ کر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ مولا چند روپیے دے کر کے جس جانور کو میں نے خریدا ہے بڑی مضبوط دعوے داری کے ساتھ اسے ذبح کرتا ہوں، میری مرضی سے ذبح کرتا ہوں. صبح کے کس پہر میں ہو ذبح کرتا ہوں، صبح کے اولین ساعتوں میں چاہا تو ذبح کرتا ہوں. وہ جانور نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑی دیر تو رک جاؤ سورج نکلنے دو. جیسے چاہے اسے ذبح کرتا ہوں، جہاں چاہے ذبح کرتا ہوں، اس کو جیسے چاہے اپنے انداز میں اس کی یعنی تقسیم، جس طریقے سے چاہے اس کے اقسام ٹکڑے بناتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں. کیوں؟ وہ جانور اپنے حوالے کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ ہے تمہیں یاد کرنے کی کہ تم اپنے مالک حقیقی کے کتنے حوالے اپنے آپ کو کیے، تمہیں اپنی جان کے اوپر کتنا تم چاہتے ہو کہ خود اپنا بھی کنٹرول ہو. یہ جانور زبان حال سے ہمیں کہتا ہے میں تو وفادار بنا کیونکہ تو نے مجھے خرید لیا تھا، جہاں لے گیا میں چلا گیا، جہاں چاہا ذبح کر دیا، میرے اپنے بوٹی بنا کر کے تو جیسے چاہے استعمال کیا. لیکن یہ بھی تو غور کر کہ تیرا بھی ایک مالک ہے، تیرا بھی ایک مالک ہے اور وہ مالک حقیقی ہے. تو مالک حقیقی نہیں تھا تو اپنے آپ کو اپنے مالک کے کتنے حوالے کیا ہے. چاہتا یہ ہے کہ زندگی کا 20% اللہ کی مرضی کے مطابق اور 80% اپنی مرضی کے مطابق. کوشش یہ کرتا ہے کہ دنیا کی شریعت اور بالکل اللہ کی مرضی بھی میری مرضی کے اندر آ کر کے کچھ جواز کی باتیں نکل جائے.
یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کا مزہ اس سے نہیں آئے گا. ظاہری اسلام تو ہوگا لیکن ایمان کی جو لذت فرمائی ہے, ایمان کا جو مزہ فرمایا ہے, ایمان کی جو چاشنی ہے, جو ایمان کی چاشنی صحابہ نے اور انبیاء نے چکی تھی, وہ مزہ نہیں آئے گا. جب وہ مزہ نہیں آئے گا تو پھر اسلام کے لیے تکالیف برداشت کرنا اور قبر کو اپنی روشن کرنا اور آخرت میں ایک اللہ کے سہارے کی امید رکھنا, یہ تمام باتیں مہمل ہو جاتی ہے اور یہ تمام چیزیں ایک ہمارے لیے ایک خواب سی بن جاتی ہے. ان کو حقیقتوں میں تبدیل کرنا ہے تو یہ ہماری زندگیوں کے اندر اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرنا ہے جو انبیاء کرام اور صحابہ نے اپنے اندر پیدا کیا تھا. آج افسوس ہوتا ہے کہ یقیناً قربانیاں ہو رہی ہیں لیکن تقریباً اس کے اندر 90% ہماری امید, ہماری نیتیں عمومی طور پر یہ ہوتی ہے کہ قربانی نہیں کرے تو کون کیا کہے گا, اور کرے تو کیسی کرے تو کیا کہے گا. جانور کا انتخاب ہوتا ہے تو پہلے حکم یہ ہے کہ تم جانور کے انتخاب کے وقت اپنی نگاہ کو اپنے رب کی طرف دیکھو کہ میرے رب پروردگار آپ بے عیب جانور چاہتے ہیں, مولا آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں. اپنے تصور اور اپنی نگاہ کو دنیا والوں کی طرف گھمائے بغیر اللہ کی طرف موڑے. دنیا کی رضا کے لیے لینے والے جانور کی قربانی نہیں ہوگی, قربانی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے لے جانے والی. کہ میرے رب کو کون سا جانور پسند ہے, میرے رب کو کیسا جانور پسند ہے. یقیناً آپ فربا جانور لائیے, مہنگا جانور ضرور لائیے, اس میں کوئی ممانعت نہیں, لیکن دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. یاد رکھیں یہ دنیا والے کبھی راضی ہونے والے نہیں, کبھی خوش ہونے والے نہیں. ان کو ایک چیز کے بعد دوسری چیز نظر آ جائے تو ادھر چلے جاتے ہیں. نہ ان کی تعریف کی حقیقت ہے, نہ ان کی مذمت کی حقیقت ہے, نہ ان کی کچھ برائی عیب لگانے کی حقیقت ہے, نہ ان کی کوئی کسی کی دلجوئی کی حقیقت ہے. یہ جو نظر آتا ہے کہہ دیتے ہیں. ایک خدا کو راضی کر لیں, خدا سب کو راضی کر لیں گے, اور ایک خدا کو چھوڑ کر گلی گلی کوچا کوچا سب کو راضی کرنے جائیں گے تو نہ یہ راضی ہوتے ہیں نہ وہ راضی ہوتے. تو فرمایا یہ جانور کی جب آپ خریداری کرتے ہیں تو ایک مرتبہ یہ بھی غور کر لو کیسی عظیم ذات ہے پروردگار. مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے, ایمان والوں کو, ذبح کرنے والوں کو, قربانیاں دینے والوں کو کہ اے انسان کب تک یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا, باطنی آنکھ سے بھی دیکھ, خدا کے مزاج کو بھی پرکھو. خدا کا مزاج یہ ہے کہ 1 2 4 ہزار کا جانور عیب والا خدا کو پسند نہیں ہے. کانا یعنی جس کا کان کٹا ہو, ناک کٹی ہو, آنکھ پھوٹی ہو, سینگ ٹوٹا ہو, پاؤں ٹوٹا ہو, عیب والا لنگڑا لولا جانور, جب خدا کو جانور پسند نہیں ہے تو اے انسان تیری روح کتنی عیب دار ہے, وہ اللہ کو کیسے پسند آئے گی, اللہ کیسے قبول کریں گے. تجھے سکھاتا ہے یہ جانور اپنے بے عیبی کا ثبوت دے کر. آپ دیکھیں بازار میں بہت سارے جانور آتے ہیں لیکن عید کے موقع کے اوپر چن چن کر ایسے جانوروں کا انتخاب کر کے لایا جاتا ہے جو جانور اپنے آپ کی حفاظت کیا ہے, اپنے سر کی حفاظت, اپنی آنکھ کی حفاظت, اپنے پاؤں کی حفاظت, اپنی چمڑے کی حفاظت, اپنے آنکھوں کی حفاظت, اپنے آپ کو جو صحیح سالم رکھا. قربانی اسی کی ہوتی ہے اور قربانی کرنے والا اسی کا انتخاب کرتا ہے, ورنہ تو اسے جا کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں کٹ جانی پڑتی ہے, کون سی جگہ پر ایکسپورٹ ہو جانا پڑتا ہے. قربانی کے معیار پر اترنے کے لیے اپنے آپ کو صحیح اور سالم رکھنا ضروری ہے. قربانی کے معیار پر اترنے کے لیے اپنے آپ کو صاف و شفاف رکھنا ضروری ہے. تو وہ جانور ہی قبول ہوتا ہے قربانیوں کی بارگاہ, قربانیوں کے منڈی میں جو جانور بے عیب ہو, جو جانور اپنے آپ کو صحیح اور سالم رکھے. اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جانور جو ذبح ہونے کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہو تو بے عیب ہونا ہے. تو انسان سن لے, اللہ بھی تیری روح کو عیب دار پسند نہیں کریں گے. لا ينفع مال ولا بنون, نہ تمہارا مال تمہارا ساتھ دے گا,
نہ تمہاری اولاد تمہاری ساتھ دیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس وہ دل ساتھ دے گا جو صاف و شفاف ہو، ستھرا ہو اور انتہائی بے عیب ہو. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جانور بے عیب ہو تو انسان بھی، انسان کی روح بھی بے عیب ہو، صاف و شفاف اپنے آپ کو کرتا رہے. تو دل صاف رہے. دل اندھا ہو گیا ہے، دل بہرا ہو گیا ہے، دل گونگا ہو گیا ہے، دل عیبدار ہو گیا ہے، اور اس عیبدار دل کو ہم لے جاتے ہیں. یہ ایک قربانی کا عمل، اگر آپ اس کے ایک ایک اسٹیپ پہ غور کریں تو آپ کو مختلف انداز سے، زبان حال سے، خاموشی سے پیغام دے گا. اور یقین کریے ایک انتہائی انقلابی عمل ہے، بشرطے کہ ہم غور کریں. ہم نے اسے کھیل بنا لیا، ہم نے اسے ایک انجوائمنٹ بنا لیا ہے، ہم نے ایک اسے دل لگی بنا لی ہے، ہم نے اسے بس اپنے دل بہلائی، اپنے اولاد کی دل بہلائی اور اپنے خاندان کی خوش نمائی کا ذریعہ بنا لیا. اسی لیے تو فرمایا، آپ کو یاد ہوگا حدیث شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 ذی الحجہ کو قربانی کے خون کے قطرے کا زمین پر گرنے سے زیادہ محبوب اللہ کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ سمجھیں کہ قربانی کرنا اتنا اللہ کو پسند ہے تو یہ کوئی ایک رسمی چیز ہو تو اللہ کو پسند نہیں ہوگی. یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی معیاری اور روحانی چیز ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. یہ تمام کیفیتوں کے ساتھ ایک طرف آپ اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں تو یہاں اللہ والے حکم فرماتے ہیں کہ تو اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بے عیب جانور تو لا دیا، لیکن اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے جانور تو بے عیب، لیکن تیرا نام پہنچ رہا ہے تو اللہ تیری روح کو دیکھتے ہیں تو روح کتنی عیب دار ہے. کم از کم ہمیں اتنی غیرت تو آنی چاہیے. اسی لیے فرمایا عید کی شب تمہارے لیے بڑا موقع ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنی روح کو شفاف کر لو، تاکہ کل بے عیب جانور کی قربانی جو تم دے رہے ہو تو خود بھی اللہ کے سامنے صاف و شفاف رہو، بے عیب رہو. بہرحال عزیزان گرامی، تو اسی لیے فرمایا کہ واقعی ہماری روزمرہ کے حالات دیکھ کر، ہماری اپنی کیفیتیں دیکھ کر، ہماری اپنی روزمرہ گرتی ہوئی اور زوال پذیر ہماری کیفیتیں دیکھ کر تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یقیناً اذانیں بڑی ہو رہی ہیں لیکن وہ روح نہیں ہے، نمازیں بڑی ہو رہی ہے لیکن وہ روح نہیں، قربانیاں بہت ہو رہی ہیں لیکن قربانی کی وہ روح ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند ضروری باتیں قربانی کے اہمیت کے متعلق میں نے عرض کیا. بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یہ تا قیام قیامت بھولی جانے والی قربانی نہیں ہے. یہ گویا حضرت اسماعیل نے پیغام دیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری سے قربان ہو جاؤ، اپنی مرضیات کو، اپنی مرضی کو نہ رکھو. ان کی اس اطاعت شعاری اور فرمانبرداری کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی فرمایا تھا امام یعنی علامہ اقبال ہی نے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کیا چھوٹی عمر تھی ہوگی حضرت اسماعیل کی، کس نے سکھایا تھا؟ ایک بے آب و گیاہ میدان میں پرورش پائے تھے، کوئی بڑے مدرسے کے طالب علم نہیں تھے، کوئی مدرسے میں باضابطہ طور پر صبح شام رہنے والے نہیں تھے. یقیناً انبیاء کرام کی اولاد یہ پیدائشی وفا شعار ہوتی ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ کتنی بڑی وفاداری، کتنی بڑی اطاعت، کہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یعنی کس کی نگاہ پڑ گئی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. آج بہت سارے نوجوان ہیں جن کو اپنے والدین کی مشوروں پر، ان کے حکم پر اور ان کے آرڈرز پر اعتراض کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. حضرت اسماعیل نے سکھا دیا کہ فرزند کسے کہتے ہیں، بیٹا کسے کہتے ہیں، انہوں نے سکھایا. بہرحال عزیزان گرامی،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی روح کے بارے میں کہ بڑے بڑے جانوروں کا گوشت تمہارا اللہ کے پاس پہنچنے والا نہیں، خون تمہارا اللہ کے پاس پہنچنے والا نہیں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمہارا قربانیوں کا گوشت تو تم ہی میں تقسیم ہو جائے گا، تمہارا خون تو وہیں بہ جائے گا. تم قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہو تو ہوگا کیا، اللہ کے پاس پہنچنا کیا ہے. جانور سربا ضرور دیکھ رہے ہو، چند کیلو زیادہ نکلے تو زیادہ تقسیم ہو جائے، خون وہیں بہ گیا. تو جانور پاورفل ہو تو پھر تمہاری نیت کتنی پاورفل ہو کہ آسمانوں میں جائے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کی نیتیں اور تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تمہیں اپنے تقوی دکھانا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو ہمیں اپنے نیتوں کو ٹٹول کر اپنی اس تقوی کو، تقوی کا معنی یہاں پر نیت کے ہے، تمہاری نیت اور تمہارا دل کا جذبہ، دل کی خوشی، کتنی خوشی سے اللہ کے لیے تم ذبح کر رہے ہو، اس کے اندر جو پاور ہے یہ جانور کے اندر نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اور پھر یہی مفہوم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حبیب آپ سنا دے، لوگوں کو بتلا دے، قل ان صلاتی ونسکی، آپ فرما دیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، ارے یہ تو عبادتیں چھوڑو، ومحیای ومماتی، میری پوری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس پروردگار کی خاطر ہے، اس پروردگار کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ہم یہ قربانی کے ذریعے تو اس کا اعلان کرتے ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ جذبے کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے. یاد رکھیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 روز کی فضیلت تو آپ کے سامنے گزشتہ میں نے عرض کیا. 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہے، لوگوں میں عمومی طور پر غلط فہمی ہے کہ وہاں وقوف عرفہ جب ہوتا ہے، جب عرفہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. 9 ذی الحجہ کو عرفہ ہوتا. 9 ذی الحجہ اختلاف مطالع کے لحاظ سے، چاند کے مختلف جگہ نکلنے کے لحاظ سے دن بدلتے ہیں، تاریخ بدلتے ہیں. یہاں پر 9 تاریخ جو ہوگی وہ عرفے کا دن ہوگا. فرمایا عرفے کے دن روزہ رہو. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ روزہ تمہارے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ کی معافی کا سبب بنے گا. اور فرمایا یہ عرفے کا دن بڑا اہم ہے، اس میں خوب اللہ کی تسبیح کرو. نفل طور پر تو صبح شام تکبیر اللہ کی بیان کرو. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرنے کے دن ہے. اور فرض قرار دیا، واجب ضروری قرار دیا کہ 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. آپ 1 سے زائد مرتبہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں. 1 مرتبہ پڑھنا بآواز بلند واجب ہے. اگر نہیں پڑھے، اگر یاد نہ رہا پورے مصلیوں میں کسی کو، یا کسی کو یاد رہا امام صاحب بھول گیا تو کوئی ایک زور سے پڑھیں، سب کو یاد آ جائے. آپ انفرادی طور پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھے ہیں تب بھی پڑھنی ہے، خواتین کو بھی اپنی نمازوں کے بعد پڑھنی ہے، سب کو پڑھنا. عرفے کا روزہ ہوا، تکبیرات تشریق ہوئی. اور پھر اس کے اندر ایک اہم بات قربانی کے معاملے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا اور یہ دیکھنے میں آتا ہے. دیکھیے آپ کو جو ثواب ملنے والا ہے نا، وہ ثواب آپ کی نیت سے اور آپ کی خوشی سے اور آپ نے جو رقم جانور کے اوپر خرچ کیا ہے اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا. میں یہ بڑی افسوس کے ساتھ یہ پہ حقیقت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری عبادت ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بہت بڑا اور چھوٹا نہیں ہو جاتا. حالیہ عرصے بہت سارے نوجوان جو اپنے جن کے دوست احباب باہر ہوتے ہیں نارائی سے، ان سے پیسے لے کر کے جانور لا لیتے ہیں. اب لا لیتے ہیں تو وہ لوگ بھی ایک نادانی کرتے ہیں کہ قیمتیں پہلے بڑی بڑھا دیتے ہیں. اس میں ہمارے دوسرے خریدار جا کر کے تھوڑی طور پر ان کے اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے.
میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے نتیجے دیکھے ہیں، یہ میرے چشمدید واقعات ہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میرے پاس ہی ایک طالب علم پڑھتے تھے، ان کے والد ترکاری کا کاروبار کرتے تھے۔ عید کے 8 سے 10 روز کے بعد ان کی بیٹی کی شادی مقرر تھی، اس کے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، چند لاکھ روپے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ وہ لے کر یہ بکرے لا کر کے فروخت کرے، اس میں کچھ آمدنی ہو جائے گی تو اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ بیچاروں کو تجربہ نہیں تھا، انہوں نے لا لیا، لا کر کے ٹھہرے۔ اب ہمارے لوگ کوئی خریدنے کے لیے آتے نہیں جب تک کہ یعنی پوری مارکیٹ ڈاؤن نہ ہو جائے، انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کے کم ہونی، یعنی اس کی قیمتیں گرنے کا، اسے تجربہ نہیں۔ رات تک اس کے جب بکرے بکنا نہیں شروع ہوئے، ابھی کوئی صحیح فروختگی نہیں ہوئی، تو پورے اس کے تصور میں اپنی بیٹی کی شادی، وہ تمام پیسہ، وہ سب کچھ آ گیا، اور اسی اسپاٹ کے اوپر اس کی شریانیں پھٹ گئی اور وہ گر کر کے 3 روز تک دواخانے میں رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک 500 روپئے زیادہ میں اگر کوئی خرید لے تو کوئی حرج نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ قیمتیں گرنے کا انتظار نہ کریں۔ آپ ایک معیار مقرر کر لیے ہیں، ایک پیسے آپ کے ذہن میں ہیں، تو بس وہ لے جائے اور خرید لے۔ اللہ آپ کی پائی کا حساب دے گا۔ یہ کوئی آپ گھر کی دعوت کے لیے نہیں خرید رہے، پائی کا حساب دے گا۔ ایک تو آپ کے پیسے کا ہی بدلہ ملے گا، اور دوسرا آپ جو بیچارہ لا کر کے کسی امید سے بیچ رہا ہے تو وہ 4 روپئے کمانے دیجئے۔ اگر کوئی خریدار، کوئی بیوپاری ہے تو وہ سوچے کہ زیادہ نہ لے، اور اگر کوئی خریدار ہے تو وہ کھلے دل سے خریدے، آپ کی جتنی استطاعت ہے خریدے۔ کتنے پتہ نہیں کتنوں کے رشتے اس سے منسلک ہو رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ان کی امیدیں اس سے وابستہ ہے، ٹوٹ رہے ہیں، رو رو کر بیچ رہے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو رونے پر مجبور نہ کریں، اور یاد رکھیں قربانی اللہ کے لیے دے رہے ہیں، بالکل حلال پیسوں سے۔ یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بالکل دھوکے سے بکروں کو چرا کر کے لے جاتے ہیں، گاڑیوں میں بند کر لیا اور بھگا کر کے گاڑیاں نکال لیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے جا رہے ہیں، دھوکہ دے کر، پیسے باقی رکھ کر، کسی کو جھوٹ بول کر اس طریقے سے نہ لے جائیں۔ اللہ کو آپ کا گوشت پہنچنے والا ہے، نہ آپ کا خون، کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسی قربانی ہوگی۔ کسی کا دل توڑ کر قربانیاں نہ دیں۔ اور ایک اہم بات قربانی کے موقع کے اوپر، دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اسلام کے بارے میں فرمایا اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اللہ صاف ستھرا پن کو پسند کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ صفائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین ہے، اور یہی اسلام کے نام پر اگر کہیں ہم نجاستیں اور گندگی پھیلاتے ہیں تو اسلام کا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر جہاں پر یہ معلوم ہے آپ کو کہ مجھے ذبح کرنی ہے، مجھے جانور کی قربانی دینی ہے، تو آپ اسی وقت سے طے کر لیں کہ میں جانور کے خون کے بہنے کا انتظام بھی کروں، اس کی گندگی کو پھینکنے کا انتظام بھی کروں۔ جس طریقے سے قربانی دینا آپ پر واجب ہے، یہ کان کھول کر سن لے کہ قربانی کے جانور کی غلاظت کو اور بقیہ چیزوں کو صحیح طور پر ٹھکانے لگانا بھی آپ پر فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اس سے آپ کو پڑوس کو، آپ کے راستے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ سے آپ کی اس قربانی سے خوش نہیں ہونے والے۔ ایمان کا حصہ ہے تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹانا، نہ کہ ڈالنا۔ قربانی کے دن تعفن نہ پھیلے، پہلے پوری سوسائٹی میں بیماریاں، وبائیں پھیل رہی ہیں، اس کا پورا اہتمام کرے صفائی کا، اور پہلے سے انتظام کرے کہ میری صفائی کیسی ہو، کہاں پر مجھے لے جا کر کے اسے ڈمپ کرنی ہے۔ اور ایک بات چرم قربانی کے متعلق ہے، چرم قربانی کا مصرف بھی انتہائی اہم ہے، اس کا قربانی سے تعلق ہے، جو مستحقین ہو، چاہے وہ مدرسے والے ہو یا کوئی اور اپنے رشتہ داروں میں ہو، ان تک اس کو صحیح طور پر پہنچائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم بھی صحیح طور پر آپ یعنی اس کے 3 حصے کر کر، ایک اپنے لیے اور ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے یعنی رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ نماز عید، عید الاضحیٰ کی نماز، یہ اسلام میں 2 نماز عید ہے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے اندر تھوڑی تاخیر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کیے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یعنی نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے، اور قربانی نماز عید کے بعد ہی دینا ہوگا۔ کوئی نماز عید سے پہلے اگر قربانی دیتا ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ چند ضروری چیزیں تھے۔ کوئی صاحب اگر مرحومین کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں
تو یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر واجب اگر ہے تو آپ کی واجب قربانی دینے کے بعد مرحومین کی طرف سے دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیتے تھے، اپنی جانب سے بھی دیتے تھے اور پوری امت کی جانب سے بھی دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا بہت بڑی فضیلت ہے، سعادت مندی ہے، یہ اپنے لیے انتہائی بڑی فخر کی چیز ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے اوپر جب قربانی واجب ہے تو واجب قربانی ادا کر لیں، اور واجب قربانی ادا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی واجب قربانی رکھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیں تو حضور خوش نہیں ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھ لیں، بڑی غلط فہمی شہر میں پھیلائی جا رہی ہے عدم واقفیت اور علم کی کمی کی وجہ سے. ایک قربانی ایک آدمی کے اوپر واجب ہے، یعنی ایک صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی کرے. جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، کان کھول کر سن لیں، وہ نفل قربانی ہے، واجب نہیں ہے. صحابہ کرام نے بعض مرتبہ ایسا اس لیے کیا تھا کہ ان کے اوپر قربانی کی فضیلت بھی حاصل کرنا چاہتے تھے اور واجب ان کے اوپر کسی کے اوپر قربانی نہیں تھی، تب کیا. جب واجب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، وہ آ کر فرمائے کہ یا رسول اللہ مجھے 7 جانور نہیں مل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ایک گائے 7 لوگوں کی ان کے اوپر قربانی واجب تھی، ایک بڑا جانور نہیں مل رہا ہے فرمایا. تو حضور نے فرمایا 7 بکرے لے کر کے ذبح کرو. اگر ایسا ہوتا تو فرماتے کہ ایک بکرا لے کر کے ذبح کر لو، قربانی ہو جاتی. اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، استطاعت رکھتے ہوئے اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ میرے مصلی کو نہ آئے، نماز نہ پڑھے. تاکید فرمائی تو خود فرمایا کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو کسی ہیلے بہانے میں نہ آئے. یقیناً احادیث کریمہ بہت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے فہم چاہیے، علم چاہیے، اساتذہ کی صحبت چاہیے، باضابطہ تعلیم چاہیے. تو میں نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی، غلط فہمیوں کا شکار ہو کر اتنی بڑی سعادت سے محروم نہ ہو. بہت ساری ایسی ڈمی چیزیں یعنی مارکیٹ میں آتی ہیں، ہر ایک چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں. آخری چیز جو والد ماجد بزرگوار یاد دلائے، وہ بھی بڑی اہم، یعنی میں بھول رہا تھا. ایک فتنہ بڑا پھیل رہا یہ ہے کہ بھئی آپ قربانی دے کر اتنے جانور ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہی پیسہ کسی NGO کو دے دیں، کوئی چلتے کام میں لگا دیں. فرمایا ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا ایک اللہ رب العزت نے طریقہ مقرر کیا ہے. قربانی جو ہوتی ہے وہ جان ہی کی ہوتی، مال کا نہیں ہوتا، مال کا صدقہ ہوتا ہے، مال کی زکات ہوتی. قربانی جو دینی ہے آپ کو وہ جان ہی کی ہوگی، جانور ہی کو ذبح کرنے سے قربانی ہوگی. قربانی جان کی ہوتی ہے، مال کی نہیں ہوتی، مال کا صدقہ ہوتا ہے. بہرحال مسجد ہذا میں انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 9 بجے ادا کی جائے گی. نماز عید الاضحیٰ مسجد ہذا میں انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے ہوگی. جامع مسجد خورشید جاہی نامپلی اسٹیشن میں انشاءاللہ نماز عید ابتدائی وقت میں انشاءاللہ ٹھیک 6:30 بجے ادا ہوگی. 6:30 بجے مسجد خورشید جاہی نامپلی اسٹیشن میں، اور مسجد ہذا میں انشاءاللہ نماز عید الاضحیٰ ٹھیک 9 بجے ادا کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.